پھر آپ سفر کر کے راجستھان چلے گئے، رائے پتھورا پرتھوی راج، یہ راجے مہاراجوں کا علاقہ، پورا راجستھان راجے تھے، انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہوا تھا، سب کے سب جو ہیں ان کے ماتحت جو حکم دے راجے، جادوگر بھی رکھے ہوئے تھے، کوئی اگر نہیں مانتا تو اس پہ طرح طرح سے مظالم کرتے تھے۔ جہاں اجمیر، یہ اجے اس کا راجے کا نام تھا، میر پہاڑوں کو کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ اجمیر بن گیا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہاں ایک تالاب، حوض، تالاب بڑا، جس کا نام ہے انا ساگر۔ ان کا وہ عقیدہ تھا ہندوؤں کا، جو اس پانی سے نہا لے گا اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے، پاک پوتر پانی۔ یہ وہاں جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی غور قوم آ گئی ہے، ہمارے پانی کو بھرشٹ کر رہے ہیں، ناپاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پانی نہیں لینے دیں گے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو ایک برتن دیا، فرمایا اس میں، وہ لوٹے میں پانی لے آؤ، یہ اب پانی نہیں دے رہے تو اس لوٹے میں۔ اس نے وہ لوٹا بھرا، سارا وہ جو جتنا تھا انا ساگر، وہ تالاب اس لوٹے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا ہو، یہ تو جادو کر رہا ہے۔ جہاں آپ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، ہٹو یہاں سے۔ فرمایا اتنی اور جگہ پڑی ہے، اونٹ وہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا ہٹتے ہو یا نہیں؟ فرمایا اچھا پھر اونٹ ہی بیٹھے۔ آپ یہ کہہ کے اٹھ گئے، وہ اونٹ جو بیٹھے پھر اٹھے۔ انہوں نے کہا یہ پانی بھی لے لیا انہوں نے، یہ اونٹ بھی بٹھا دیے، یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ وہ بادشاہ کو اطلاع کی، آئے ہیں فقیر اس طرح کے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا ایسی بات ہے؟ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، کوئی جادوگر میرے علاقے میں آ جائے۔ اس نے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا، وہ آ گیا، اجے پال اس کا نام تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کے کہا جی فکر ہی نہ کرو، کون جادوگر میرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، میں سب سے بڑا ہندوستان کا جادوگر۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے ساتھیوں کے گرد اپنی لاٹھی سے نشان لگا دیا، فرمایا اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر آرام سے رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ باہر دنیا، وہ جادوگر آیا، اس نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، سارے کرتب فیل ہوتے گئے، جتنے وہ کرتا گیا۔ اس نے بہت سے کرتب دکھائے، پھر وہ اڑنے لگا۔ اس کے پاس ایک وہ کھال تھی ہرن کی، مرگ چالا، اس پہ بیٹھ کے خواجہ صاحب نے کہا کدھر گیا وہ جادوگر؟ لوگوں نے کہا جی اوپر جا رہا ہے۔ فرمایا نظر آ رہا ہے؟ ان کا ہاں جی تھوڑا سا بہت چھوٹا ہو گیا اور اونچا چلا گیا، بالکل پرندے کی طرح لگ رہا ہے۔ اب جی بالکل نظر ہی نہیں آ رہا۔ جب لوگوں نے کہا نا نظر نہیں آ رہا، بہت اونچا چلا گیا، حضرت صاحب نے اپنی جو کھڑاؤں رکھی تھی نا، چپل، لکڑی کی چپل، اس کو اشارہ کیا، اس کو اشارہ کیا اٹھنے کا، وہ اڑتی ہوئی چلی گئی اوپر۔ لکڑی اڑتی ہے مگر کوئی اشارہ کر دے تو، اور اشارہ کرنے والا بھی کون؟ جس کے لیے اللہ فرمائے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ وہ آپ کی کھڑاؤں اس کے سر پر گئی اور طبلہ بجاتے ہوئے اس کے سر پر نیچے لے آئی اس کو، وہ جادو بھی اس کا ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا نا جادوگروں سے، حضور نے فرمایا نا میری امت کے اولیاء علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ دیکھو خواجہ صاحب نے اس سنت کو پورا کر کے دکھایا۔ آپ کی اس کرامت سے وہاں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ دہلی سے اجمیر تک 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا آپ نے۔ بڑی شان، بڑا مقام۔